بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 16 نمبر تختی پڑھنے سے پہلے اتنی بات سمجھیں گے کہ مد متصل اور مد منفصل کسے کہتے ہیں۔ مد متصل، مد منفصل کس کو کہتے ہیں؟ متصل کا مطلب ہے کہ ایسی مد کہ جس کا کرنا واجب ہو، ضروری ہو، اور مد منفصل جس کا کرنا ضروری نہ ہو، مد واجبہ کی طرح اتنا زیادہ لمبا نہ کرنا ہو۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مد منفصل کی مقدار 3 الف ہوتی ہے اور کم سے کم 1 الف کی مقدار ہوتی ہے، اور مد متصل مد واجبہ اس کی لمبائی کی مقدار 5 الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی اتنی مد کرنا واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اور مد متصل ہوتی کیا ہے؟ اس میں آپ اس سے پہلے، مد متصل سے پہلے آپ نے 2 چیزیں سمجھنی ہیں۔ وہ یہ سمجھنی ہے کہ الف، واو، یا حروف مدہ کے جو 3 حروف ہیں، الف، واو، یا، یہ مدہ کب بنتے ہیں؟ ان کی شرائط میں نے حروف مدہ کے اندر ہی عرض کر دی تھی۔ الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہو اور وہ 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جا رہا ہو۔ اور واو مدہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر پیش لگی ہو، اور پیش والے حرف کو واو کے ساکن ہونے کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھتے۔ اسی طرح یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگی ہو تو وہ یائے مدہ ہوتی ہے۔ یہ زبر، زیر اور پیش، ان کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ اس سے پہلے آ رہی ہو، یہ حروف مدہ ہے۔ اور حروف مدہ کے قائم مقام بھی 3 حروف ہوتے ہیں۔ 3 حروف ہوتے ہیں۔ کسی حرف پر بھی کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، یا جس کو دوسری زبان کے اندر فتح مکسورہ، کسرہ مکسورہ اور ضمہ مکسورہ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ مطلب انگلش میں جو حضرات آن لائن پڑھاتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے بھی مذکر اور مؤنث کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ زبر کو کھڑی کہتے ہیں، کھڑی زبر نہ، کھڑی زبر کو کھڑا زبر کہتے ہیں، کھڑی زیر کو کھڑی زیر کہتے ہیں، اور الٹا کھڑی زبر اور کھڑی زیر کے درمیان مذکر اور مؤنث لاتے ہیں۔ یہاں پہ الفاظ ہیں، مذکر اور مؤنث کی پہچان نہیں ہے، عورت مرد کی یہاں پہچان نہیں ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، مطلب کھڑی زیر کب بنتی ہے؟ جب زبر ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کر دو، کھڑی زبر ہوگی۔ اسی طرح لفظ کے نیچے اسی طرح سیدھی ہو تو کھڑی زیر ہے، اور پیش کو الٹا کر دو، الٹا پیش ہے۔ تو جس حرف کے اوپر بھی کھڑی زبر آئے گی وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوگی، جس حرف کے اوپر الٹا پیش آئے گی وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوگی۔ اسی طرح سے کھڑی زیر آ جائے تو یہ یائے مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھیے مد متصل اور مد منفصل کیا شے ہے۔ اب اس کا فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا جس حرف کے اوپر بچے کو ایسے پہچان کروانے کے لیے کہ بچے اگر کسی حرف کے اوپر موٹی مد لگی ہو، جیسے یہ 16 نمبر تختی کے سارے حروف پہ موٹی مد لگی ہوئی ہے، تو تحریر کے اندر موٹی مد لگی ہو، اس کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور جس حرف کے اوپر جیسے یہ آخری لاسٹ لائن میں انا اعطینا، تو انا کے اوپر مد لگی ہو بریک سی،
اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کو 5 الف کے برابر نہیں کھینچا جاتا، زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر اس کی مد ہوتی ہے۔ تو اس کو مد متصل اور منفصل میں فرق کیا ہے یہ آپ سمجھیے گا۔ جہاں کہیں پر بھی مد لگی ہوئی ہوگی، لکھی ہوئی ہوگی نا، موٹی یا پتلی، وہ حروف مدہ کے بعد آپ دیکھو گے اگلا حرف حمزہ ہوگا، حمزہ ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حمزہ اصلی شکل والا ہو، یا وہ الف کو حمزہ جو بنا کے پڑھتے ہیں، مطلب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی اس کے اوپر کوئی سائن آ جائے تو نشان آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے، حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد جہاں کہیں پر بھی مد لکھی ہوگی نا، اگلا حرف جو ہوگا نا حروف مدہ کے بعد، ایک تو مد لگی ہوئی ہوگی حروف مدہ پر، یہ آپ یقین کر لیں، یا تو واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ پر مد لکھی ہوئی ہوگی، یا پھر کھڑی زبر والے حرف، کھڑی زیر الٹا پیش والے حرف پر مد لگی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگلا ان حروف مدہ کے بعد جو اگلا حرف لکھا ہوا ہوگا وہ حمزہ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں، اس میں متصل اور منفصل کون سی ہے؟ اگر حروف مدہ کے بعد جو حمزہ لکھا ہوا ہے نا، وہ حمزہ اسی جملے کا حصہ ہو تو پھر وہ تو ہوگی مد متصل۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد آگے حمزہ لکھا ہوا ہو لیکن وہ حمزہ اگلے جملے کے ساتھ مل رہا ہو، اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ، حروف مدہ کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے لیکن اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہیں گے۔ منفصل کا مطلب ہے جدا گانا، الگ ہوا، اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ تو ابھی متصل کی مثال سمجھیے، جیسے آخری لائن کے اندر جزاء، اب یہ جو ان ہے نا، زا کے بعد الف آیا، الف مدہ ہے اور اس کے اوپر موٹی مد لگی ہوئی ہے۔ آگے جو الف کے بعد جو حمزہ لکھا ہوا نا ان، یہ اسی جزاء ان کا ہی حصہ ہے، اس سے جدا نہیں ہے، مطلب اگلے جملے کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی اگلی مثال آپ کھڑی زبر والی آپ دیکھیے، الملائکۃ، الملائکۃ، اب الملائکۃ یہاں سے شروع ہوا اور تا پہ ختم ہوا، اس کی لام کے اوپر بھی موٹی مد لگی ہوئی ہے، اس کو مد متصل، مد واجبہ کہتے ہیں۔ اور نیچے حمزہ جو لگی ہوئی ہے نا، لام کھڑی زبر کے بعد جو حمزہ لگی ہوئی ہے، ملائی، یہ والی جو حمزہ لکھی ہوئی ہے یہ اسی جملے کا، الملائکۃ کا حصہ ہے۔ یہ حمزہ الگ سے اگلے جملے کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب مد متصل اور زیادہ آپ کو سمجھ آنے والی ہے اور مد منفصل بھی سمجھ آنے والی ہے۔ اگلا جملہ آپ دیکھیے، آگے لکھا ہوا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، أَعْطَيْنَا، اِنَّا، یہ نون کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ الف مدہ ہے، اوپر دیکھ رہے ہیں آپ مد بھی لگی ہوئی ہے، تو مد بریک سی لگی ہوئی ہے۔ لیکن حروف مدہ کے بعد پیچھے کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہی ہے نا، وہ اسی لفظ کا، اسی جملے کا حصہ تھی۔ یہاں پر جو اِنَّا کے نون کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے لیکن اس حمزہ کا تعلق اگلے حرف کے ساتھ ہے، أَعْطَيْنَا، اس لیے یہ مد منفصل اس کو کہتے ہیں اور یہ مد واجبہ نہیں ہوتی۔ عرب لہجے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی جہاں کہیں پر بھی مد منفصل آئے گی نا، بریک مد لکھی ہوگی، آپ کبھی قرآن کھول کر
عرب کا ائمہ حرمین میں سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ جب بھی اس طرح کی مد پہ آئے گا صرف ایک الف کے برابر وہ اس کو لمبا کرے گا، اور مد متصل جتنی بھی آئیں گی ان کو لمبا کر کے پڑھے گا 5 الف کے برابر۔ امید ہے بات مد متصل اور منفصل کی سمجھ آ گئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔